سب دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ کہانی ہے میری اپنی کہانی، میری اپنی زبانی۔ میں نے جب انجینئرنگ کر لی نا تو اسلام آباد میں جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ جب میں جاب ڈھونڈ رہا تھا تو جاب بڑی مشکل تھی، ہر جگہ پہ اپلائی کر رہا تھا لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ ایک جگہ پہ میں نے دیکھ لیا جوڈیشیل میں انٹرنشپ آئی ہوئی تھی، تو جب میں نے دیکھا کہ انٹرنشپ آئی ہوئی ہے تو میں نے اس کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کی ڈیٹ تک میں نے ویٹ کیا، پھر ان سے کانٹیکٹ کیا، کوئی فون نہیں اٹھا رہا، کوئی کہہ رہا ہے بزی ہے، کوئی کچھ، خیر نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو میں نے وہاں پر میرے بھائی کا ایک دوست تھا ڈاکٹر، تو ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا اس طرح سے جو ہے نا بار بار اپلائی کر رہا ہوں لیکن کچھ وہ نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ایسے نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے نا کوئی MNA کے ساتھ جو ہے نا بات کرنی پڑے گی اس کے لیے، ادروائز کوئی آپ کو یہ انٹرنشپ نہیں دے گا۔ ویسے مجھے بہت برا لگتا ہے کہ کوئی جا کے MNA کی گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام کرا دو، یہ کرا دو، وہ کرا دو۔ بھائی ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، نارمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا حق چھین رہا ہے تو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ خیر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا جا کے میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کہ ان کا سسٹم بھی تو دیکھ لوں، کہ اللہ نے دکھانا تھا مجھے۔ خیر میں ایک سوات کا کہ MNA تھا، میں نے ان سے رابطہ کیا اور بڑی مشکل سے میں نے ٹائم فکس کر دیا کہ میں آنا چاہ رہا ہوں، آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ جب میں ان سے ملا، میں نے ان سے سارے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ منسٹری جو ہے نا، یہ جوڈیشیل جو ہے نا ایک جس منسٹری کے پاس ہے تو وہ میرا ایک دوست ہے، تو تم جاؤ ان کے پاس جو ہے نا، وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے۔ اور میں نے فون کر دیا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں چلا گیا اور ان سے جب میں ملا، وہ ملنے کا بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ خیر جب میں PAC ملا ان کا، تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح سے جو ہے نا مجھے فلاں نے بھیجا ہے، اور تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس روم میں بیٹھ جائے۔ جب میں اس روم کے اندر چلا گیا تو اسے ایک گول جو ہے نا ایک چیئرز تھے بہت سارے، ایک صوفہ بھی تھا بیچ میں، اور اس طرح سے چیئرز رکھے ہوئے تھے، اس پہ جو ہے نا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے سلام کیا اور جا کے جو ہے نا کونے میں ایک جگہ خالی تھی، ادھر جا کے بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا سیب آ گئے، صاحب۔ تو سب کھڑے ہو گئے، سلام کیا اس نے، اور جا کے ایک مغرورانہ انداز میں جا کے بیٹھ گیا وہاں پہ چیئر پہ، اپنی چیئر پہ، سیٹ پہ۔ تو انہوں نے ایک کارنر سے نا انہوں نے شروع کر دیا کہ بھائی ہاں تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس میں 2 مسئلے جو ہے نا مجھے مینلی یاد ہے، وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے، وہ پتہ نہیں جو بھی تھے۔ لیکن اس میں نا ایک فورن کی ایک کمپنی تھی، اس میں ایک بندہ جاب کر رہا تھا کہیں، اور وہ یہاں پر کوئی برانچ تھا، پاکستان میں ان کا کوئی برانچ تھا۔ تو انہوں نے اس بندے کو نکال دیا تھا، اور انہوں نے پھر ان کو فون کیا تھا کہ یار اس بندے کو دوبارہ لگاؤ، اور انہوں نے دوبارہ نہیں لگایا تھا۔ اب یہ بندہ دوبارہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا، منسٹر صاحب کے پاس، کہ بھائی یہ چیز ہے اور یہ جو بھی ہے کرو۔ تو انہوں نے اس کو فون لگایا، اور فون میں انہوں نے ٹوٹی پھوٹی انگلش کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو نہیں لگاؤ گے نا تو آپ کی خیر نہیں ہے، آپ کی کمپنی بند ہو جائے گی یہاں پہ، اور میں اس بندے کو دوبارہ بھیج رہا ہوں، اور اس بندے کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ خیر اس بندے کو کہا کہ تم چلے جاؤ، ایک بندے کا کام ہو گیا، بیچ میں 1-2 چھوٹے اور بھی کام ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور کام تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ ایک اسکول ٹیچر تھا کوئی، اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا، میں تو آپ کو میرے قبیلے کے کتنے ووٹس ہیں آپ کے پاس، اس بندے کو یہاں سے نکالو اور مجھے جو ہے نا وہاں پر لگا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا۔ انہوں نے فون کیا، پتہ نہیں پشاور سائڈ پہ یا پتہ نہیں کس سائڈ پہ انہوں نے فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کو جو ہے دوبارہ شکایت نہیں آنی چاہیے، اور اس بندے کو جو ہے نا وہاں پر لگا لو، اور جو بھی دوسرا بندہ ہے اس کو ہٹاؤ، بھلے اس کا کچھ بھی ہے، اس کا حق ہے یا جو بھی ہے مارو، لیکن بس لگاؤ۔ خیر چلتے چلتے میرے پاس پہنچ گیا کہانی، تو مجھ سے پوچھنے لگی آپ کا کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو فلاں نے بھیجا ہے، اور آپ کو شاید فون کیا ہوگا اس نے، اور مجھے جو ہے نا UGDCL میں انٹرنشپس آئی ہوئی ہے،
اور وہ لوگ نہ فون اٹھا رہے ہیں اور نہ مطلب صحیح سے رسپانس کر رہے ہیں، ٹائم بھی گزر چکا ہے اور پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی. تو مجھے انٹرنشپ کرنی، میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور اس طرح تو ساتھ میں ان کے جو ہے نا OGDCL سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کچھ ڈسکس کرنے کے لیے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار کوئی جابس ہے وہاں پہ کہ ان کو جو ہے نا ہم سیٹل کر لیں. اب میں بھی حیران کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی ڈائریکٹ جو ہے نا. خیر میں نے بھی سن لیا. تو انہوں نے ان سے بات کی کہ یار اس طرح سے ہے کہ ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو رسپانس دے دیتے ہیں، جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے نا ویکینسیز ہے تو ہم آپ کو انفارم کر لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ایک اپنے کارڈ کے اوپر جو ہے نا لکھ کے دے دیا کہ اس بندے کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ انٹرنشپ پہ جو ہے نا آپ کو رکھ لے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ کارڈ لیا اور میں OGDCL پہنچ گیا. وہاں پر میں نے جب گیٹ پہ پہنچا تو پہلے تو وہ نہیں کر رہے تھے، بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کہہ رہے نہیں یہاں پر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کو کارڈ دکھا دیا. میں نے کہا یار یہ کارڈ میں لے کے آیا ہوں اور اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو میں جا کے وہاں پر دوبارہ بولوں کہ وہ نہیں سن رہے. خیر انہوں نے اندر فون کیا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے پاس کارڈ ہے اور منسٹر سے آیا ہے اور یہ وہ سب کچھ نے. تو اس نے اندر بلا لیا. جب اندر بلا لیا تو وہ کہیں وضو کرنے کے لیے گئے تھے اندر، اور جس سے وضو کر کے آئے، اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی اور وہ بھی مطلب آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے یار میں نے اس کو سنا دیا. میں نے کہا یار یہ کہانی ہے اور اب مجھے جو ہے نا انٹرنشپ، مجھے تو ایکسپیرینس چاہیے کسی بھی صورت میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ منسٹری والے لوگوں کو بھیجتے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یار کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ آپ لوگوں نے بھیجے. اب میں کس کس کو جواب دوں؟ ہر ایک بندہ اپنے بندہ بھیجتا ہے اور سارا جو ہے نا کوٹا فل ہو چکا ہے. اب میں کیسے آپ کو ایڈجسٹ کروں؟ آپ کو آپ بتائیں. مطلب میرے تو اس کا سوال ہے. آپ جائیں گے دوبارہ وہ کال کریں گے، دوبارہ سے میری زندگی عذاب میں پڑ جائے گی. تو میں کیا کروں اس میں؟ خیر انہوں نے مجھے بڑا ریکویسٹ کیا کہ یار ٹھیک ہے انٹرنشپ ہے لیکن اب میرے اوپر یہ ہے وہ ہے. تو خیر میں وہاں سے نکل آیا. میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی کہانی ہے. جب میں نکل آیا تو میں واپس آیا. میں نے کہا ان کو انفارم تو کر لو ایٹ لیسٹ کہ یار آپ کا یہ حال ہے. جب میں وہاں پر گیا تو ان کی پیا سے میں ملا. تو اس پیا نے مجھے کہا کہ یار تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، تم 3 لاکھ روپے جمع کرا دو اور یہ جو انہوں نے بات کی تھی نا ان سے وہ بات کر کے اور آپ کی پلیسمنٹ جو ہے نا وہ پکی ہو جائے گی، آپ کی جاب پکی ہو جائے گی. جب میں وہاں سے نکلا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار میرے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ بھائی 2-3 لاکھ روپے کیسے ارینج کر دوں اور ان کو دے دوں اور بس جاب لے لوں. ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور کا حق ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تو مجھے ڈائریکٹ رکھوا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ٹاٹا بائے بائے، مجھے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے حق کے لیے آیا تھا کہ یار انٹرنشپ تو سب کو ملنی چاہیے، اگر وہ نہیں مل رہی تو مجھے کوئی. میں وہی سے جو ہے نا یہ فیصلہ میں نے کر لیا کہ نہیں مجھے اگر ایسی جاب مل رہی ہے تو نہ ملے، کسی کا حق کا نہ ہو کسی کے حق. تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں کرنا. میں نے کہا السلام علیکم میں جا رہا ہوں. چلا گیا. بر خیر جو بھی وہ تھا، پر اللہ نے میری اچھی وہ لکھی ہوگی. میں نے کہا اچھا ڈیسیجن لے لیا ٹھیک ہے. اور کچھ عرصہ میرے لیے مشکل رہی وہاں پہ، لیکن میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کر لیا اور اسی وقت میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے ان کی جو ہے نا غلامی نہیں کرنی. جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور وہ اپنی اسٹائل میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے پیسے بھی پل رہے ہوں گے اور آپ جو ہے نا ان کے غلامی کر کے جو ہے نا جاب لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی غلامی کرتے رہیں گے. وہ آپ کو کال کرتے رہیں گے یار یہ میرا بندہ ہے اس کو ایڈجسٹ کر لو، یہ کرو وہ کرو، اور آپ وہی ناجائز کام جو ہے نا کرتے رہیں گے. تو میں نے کہا یہ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا. میں نے تھوڑا سا مشکل وقت گزارا، پھر وہاں سے جو ہے نا میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کر لیا اور اسٹوڈنٹ کے لیے مطلب مجھے ویزا لگا یا جو بھی مطلب میں یہاں پر آ گیا اور یہیں پہ مطلب سیٹل ہو گیا میں. تو میرا آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا یہ ایک مشورہ ہے کہ کسی کو رشوت نہیں دینا اپنے کام کے لیے، کیونکہ کسی اور کی جاب کسی اور کا حق ہوگا وہ ماریں گے اور آپ کو اسی سیٹ پہ بٹھائیں گے اور آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے. وہ بندہ تو ہے ہی گناہ گار کیونکہ وہ تو پیسے ہی لے رہا ہے اور آپ وہی حرام کی کمائی کھائیں گے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کریں گے اور زندگی آپ کی گزر رہے گی، حرام میں آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی. تو اگر ہر ایک بندہ جو ہے نا ایسا کرے کہ کسی کو رشوت نہ دے، کسی کو
کسی کی غلامی نہ کرے تو مطلب کیسے، مطلب وہ لوگ نہیں کرا سکتے آپ لوگوں سے. لیکن چونکہ ایک بندہ اگر نہیں کرتا تو 10 بندے اور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جا کے جو ہے نا رشوت بھی دیتے اور آ کے بیٹھ جاتے کہ یار یہ جاب ہمیں ملنی چاہیے، یہ کام ہمیں ملنا چاہیے، یا یہ جا کے ان کی طلبے جو ہے نا چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام ہمارا کرا دو، یہ کام ہمارا کرا دو. میں جو چھوٹے چھوٹے پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا، میں ان کی مطلب عجیب مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور پوچھتے رہتے اور واہ واہ کر رہے ہوتے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا سویڈن میں کہ یار کوئی بندہ جا کے پولیٹیشین کے اس میں بیٹھے ہوئے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ہے، ایک لیٹر لکھ لیتے ہیں اور ایک جگہ پہ وہ سبمٹ کرائے تھے اور وہ کام اس کو ایکشن لے لیتے اس کے اوپر، کہانی ختم. کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ پولیٹیشین کے پیچھے بھاگتے رہو. تو میرا سب سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ یہ کام نہ کرے. اور فی الحال جو ایک بندہ جو ہے جو لڑ رہا ہے اس سسٹم کے لیے، اور وہ عمران خان ہے. ان کو تو ظاہر سی بات ہے بند کر دیا گیا، تو ان کو تو آنی بھی نہیں دیں گے، اور جو بھی ہوگا وہ تو خیر ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں نے ابھی ایک ویڈیو اور بھی بنائی ہوئی ہے، میں اس کو بھی شیئر کروں گا لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے. میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے ضرور. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا اس کے سمبل نہ ہو اس میں الیکشن میں، لیکن آپ نے اپنا ووٹ ضرور دینا ہے. اور ووٹ کس کو دینا ہے؟ جو یہ 14-15 پارٹیاں جو بھی ہے، اچار بنا ہوا ہے پورا، ان کو آپ نے ووٹ نہیں دینا. ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے؟ ووٹ آپ نے الٹرنیٹیو دینے، اور الٹرنیٹیو جو ہے وہ ہے جماعت اسلامی. تو اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے، اس میں یہ ہے کہ کرپشن نظر نہیں آتی، مطلب کوئی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ایماندار ہے. کبھی کبھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن خیر وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن آپ نے ووٹ جو ہے نا ان کو دینا ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے آپ کو. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی، آپ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہ رہے ہو، لیکن میرا ایک فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنا قصہ سناؤں کہ کس کو کیا میرے اوپر گزری ہے. السلام علیکم.